अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, थोड़ी आवाज़ मेरी ख़राब है क्योंकि गला थोड़ा मुतासिर है मौसम के बदलते हालात की वजह से। कभी एकदम सर्दी तो कभी गर्मी। कुछ ऐसी सूरत हाल मुल्की मौसम की भी है जहाँ पर हर वक्त गैरयकीनी छाई रहती है। और ऐसा ही आजकल कुछ मौसम भी है जिसकी वजह से ज़ाहिर है कुछ इफ़ेक्ट्स हैं वायरल, और उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़ है बात करने में। तो बहरहाल दो तीन अहम मामलात हैं जिन पर बात कर लेते हैं जनाब। एक तो बात करेंगे ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसमें एक सरप्राइज़ जो दिया है हुकूमत ने, उसके ऊपर बात करेंगे कि ये सरप्राइज़ है या कोई नई चाल है। और इसके साथ साथ बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत के हवाले से, कि इस पर तनकीद भी हो रही है कि उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, और क्या वहाँ पर जो उनको रिसीव किया गया, जिस तरह से जो उनकी एक पार्टिसिपेशन थी, उसके ऊपर हमें खुश होना चाहिए या ये हमारी सुबकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि जो मुज़ाकरात का दौर था वो तो बेनतीजा ख़त्म हुआ था, और हमें आके मीडिया टॉक्स में यही बताया गया था कि जी हम किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच सके और कोई तारीख़ पे इत्तेफाक नहीं हो सका। बुनियादी जो काम था वो यही था कि तारीख़ पे इत्तेफाक करना, और वो नहीं हो सका था। तो इसीलिए सब ने इस बात को इसी तरह से इंटरप्रेट किया कि मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ जमा कराया और बताया कि जनाब हमने पूरी तरह कोशिश की और अब ये बात नहीं बन सकी, लिहाजा अब आप जो अपना 14 मई का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करवाएं, क्योंकि मुज़ाकरात तो किसी सूरत आगे नहीं बढ़ सके। और ना ही उन्होंने कोई इस बात का इंदिया दिया कि मुज़ाकरात अभी जारी हैं। सिमिलर जो गवर्नमेंट की जानिब से प्रेस टॉक की गई उसमें भी यही नहीं कहा गया कि जी हम आगे दोबारा बैठेंगे या हमारी टॉक्स अभी जारी हैं, बल्कि यही कहा गया कि जी कोई इत्तफाक़ राय तारीख़ के हवाले से नहीं हो सका और पॉसिबल नहीं है जो असम्बलीज़ को अर्ली डिज़ोल्व करना। ये सारी कहानी रात तक थी, और उसके बाद अचानक ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन हुकूमत की तरफ से जो जवाब जमा कराया गया उसमें ये कहा गया कि जनाब हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात में बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि जो अर्ली इलेक्शंस हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, और इसके लिए हम हुकूमत ने ये बात कही कि जी हम जो कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, सिंध असम्बलीज़ हैं, इनको हम डिसॉल्व करने के लिए वक्त से पहले तैयार हैं। और इसके ऊपर जो फिर फर्दर हम कोई डेट वगैरह कर लेंगे जी कब असम्बलीज़ डिसॉल्व होंगी, कब इलेक्शंस होंगे, इसके ऊपर अभी फर्दर हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। तो ये जनाब हमारी एक मुस्बत पेशरफ्त है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ये बात कहीं उन्होंने मुज़ाकरात में बैठे हुए नहीं कही, मुज़ाकरात से उठ के नहीं कही, और सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल कराया वहाँ पर जमा ये कह दिया कि जी हाँ जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इससे एक बात पता चलती है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस तरीके से डबल गेम खेल रही है, और इस बात का अंदाज़ा ख़ुद चीफ जस्टिस को भी है। उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी ये बात कही कि आप जो कौमी असम्बली में जाके फ़्लोर पर तकारीर करते हैं उसमें जो आपका लहजा और लैंग्वेज है, और जो बाद में आके आप सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो आप देख लें तो उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये बात को वो अंडरस्टैंड करें। ये बात मैंने पहले ही कई दफ़ा वीलॉग्स में की है कि ये वहाँ जाकर बिल्कुल लेट जाते हैं, वहाँ जाके ये ना ऑब्जेक्शंस करते हैं बहुत सारी बातों पर, और सिर्फ असम्बली में या प्रेस टॉक्स में या टॉक शोज़ में आकर ये धुआंधार तकारीर करते हैं, अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं, जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन ये सब ये बाहर करते हैं। अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल कोई चूं चरा नहीं करते, और बस हाँ जी वक्त लेने के तरीके करने के लिए बस कुछ ना कुछ ये बस नरम लहजे में बात कर रहे होते। ये इनका तरीक़ा वारदात है, और मेरे ख्याल से ये जो अभी इन्होंने स्टेप उठाया है ये उसी की तरफ एक कदम है, उसी की एक कंटिन्यूटी है कि इन्होंने बेसिकली किया ये है कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहें कि जी मुज़ाकरात हमारे अच्छे जा रहे हैं, आगे हम किसी तारीख़ पर भी इत्तेफाक कर लेंगे, लिहाजा हमें मज़ीद थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। तो इससे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो 14 मई का फ़ैसला है उसके ऊपर थोड़ी लचक दिखाने के लिए शायद तैयार हो जाए, और प्लस ये कि जो इनको कोई भी कानूनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गुनाह अहली या किसी की पेशियाँ और ये वो, तो ये सब भुगतने से इन्होंने सोचा कि इससे हमें आफ़ियत मिल सकती है कि अगर हम ऐसा एक नरम मौक़िफ़ जो है वो अपना लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये इनका जो बेसिकली एक पूरी स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि इससे मज़ीद ये
ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چال میں آتی ہے یا نہیں. ان کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ جی ہم ایک واضح حکم دیں گے, اور مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اس کیس کو مزید لمبا نہیں کریں گے, لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے تو آپ کیا کریں گے, کیونکہ 14 مئی تو سر پہ کھڑی ہوئی ہے, اب تو 10 دن بھی نہیں رہ گئے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا, تو پھر الٹیمیٹلی آپ کیا ان کو بلا کے یہاں پہ توہین عدالت لگائیں گے یا کیا؟ اس کے بارے میں تو آپ کوئی پیش رفت نہیں ابھی تک کر سکے. تو یہ ایک کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک وہ ضرور ہے, ایگریسو بیہیویئر ضرور شو کرتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی اقدامات میں انہوں نے ابھی تک ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. اور اسی طرح حکومت باہر بیٹھ کے ضرور ایگریشن شو کر رہی ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بالکل جس کو کہتے ہیں ایک سافٹ اپنا امیج دیتی ہے اور وہاں پر سافٹلی بات کرتی ہے. تو پی ٹی آئی نے آج ان تمام باتوں کا خیر مقدم کیا کہ جی اچھی بات ہے اگر یہ ارلی اسمبلیز کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ان کا اگین ایک آپ کہہ لیں کہ صرف ان کا دھوکے بازی ہے کہ جس میں یہ صرف سپریم کورٹ کو لگا کر مزید ٹائم گین کریں گے. اور اگر یہ ایسی کوئی کمٹمنٹ دے بھی دیتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کمٹمنٹ کے اوپر واقعی عمل بھی ہوگا, اور واقعی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بجٹ کے بعد یا جولائی میں ہم اسمبلیز ڈیزالو کر کے اگست یا سپٹمبر میں جا رہے ہیں, سپٹمبر میں تو خیر نہیں, اگست میں منیمم ہے پی ٹی آئی کی کوشش کہ جولائی یا پھر اگست میں ہو جائے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہی کر لیتے ہیں تو اس بات کا بھی کیا امکان ہے, کیا گارنٹی ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے؟ بعد میں یہ ہٹ جائیں اس موقف سے تو کون ان کو پوچھنے والا ہے؟ تو یہ ایک بالکل ان کی صرف ایک گیم ہے, ایک نئی چال لگ رہی ہے بظاہر, کیونکہ اگر اتنی آسانی سے انہوں نے ماننا ہوتا تو پھر یہ جب بیٹھے ہوئے تھے ٹاکس میں اس وقت کیوں نہیں مانے, اور پھر اتنی زیادہ محاذر آئی اور یہاں تک کھینچ کے چیزوں کو لانے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر پہلے ہی اس بات کے اوپر بات ہو سکتی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اس قسم کی سچویشن ہے کہ جس میں ہم یہ خوش ہو جائیں کہ یہ بڑا کوئی پازیٹیو سٹیپ ہونے جا رہا ہے. ویسے بھی اب اگر ٹائم پہ بھی ہوں یا نہ بھی ہوں تو بات تو تقریباً آلموسٹ ایک آدھ مہینے کے اوپر ہی آئے گی, اس سے علاوہ تو کوئی اس میں فردر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بڑا کوئی مارکا ہے جی ارلی الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. بہرحال جی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں گوا, اور وہاں پر وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے ہیں. اس کے اوپر جب انہوں نے جانے کا اعلان ہی کیا تھا تو کافی زیادہ لیدے شروع ہو گئی تھی, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نے چونکہ بھارت سے تمام تر سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں تو اس صورت میں ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے انڈیا, اور وہاں جا کر کسی بھی تنظیم کے اجلاس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, اور اس میں ہمیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہیے ان تمام مظالم کے خلاف جو انڈین فوجیں اس وقت کشمیر میں کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, لیکن بلاول بھٹو زرداری کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم وہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم کیوں بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ہم کیوں دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں انڈیا کی وجہ سے. انڈیا میں ہو یا کہیں بھی ہو جہاں تمام دنیا کے لوگ آ رہے ہیں وہاں ہمیں جانا چاہیے, اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. اور انڈیا میں ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس سے اپنا موقف ہی نہ دنیا کے آگے رکھیں اور بالکل خود کو آئسولیٹ کر لیں. تو یہ ان کا بنیادی موقف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات سے میں پارشلی اتفاق کر سکتی ہوں کہ بالکل پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم گھر بیٹھ کر ناراض بیٹھے رہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں بیٹھ کر اپنا موقف اسٹرانگلی بتائیں. لیکن یہی اصل چیز ہے کہ کیا آپ نے اپنا موقف سب لوگوں میں بیٹھ کے اسٹرانگلی بتایا؟ نہیں بتایا. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے ایک خانہ پوری ضرور کی ہے جا کے وہاں پر, لیکن کشمیر کے حوالے سے جتنا اسٹرانگ وائس ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح سے وہاں پہ نہیں اٹھائی گئی. پلس وہاں پہ جو حریت قیادت ہے اس کے ساتھ اس طرح سے بات چیت یا ملاقات نہیں کی گئی, انہیں اگنور کیا گیا. ہمیشہ پاکستان کی پہلے تو یہ روایت رہی تھی کہ جو بھی انڈیا جائے یا کوئی سری نگر جائے کشمیر کی طرف جائے تو حریت رہنماؤں سے اس کی ملاقاتیں ہوں اور وہ ان کو اعتماد ملیں اور پاکستان اپنی سپورٹ کا یقین دلائے انہیں. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ میاں صاحب بھی جب لاسٹلی گئے تھے انڈیا تو انہوں نے بھی جا کر حریت قیادت سے ملاقاتیں نہیں کی تھیں, اور اب وزیر خارجہ بھی گئے ہیں تو ان کی بھی ایسی کوئی ملاقاتیں شیڈیول نہیں تھی. تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم سیٹ بیک ہے اور ہم ایک پیچھے ہٹے اپنے موقف سے یہاں پر, کہ جب ہم کشمیر کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو انڈیا میں جا کر اگر اسٹرانگلی نہیں اٹھا سکے تو پھر یہ ہماری بہت بڑی ایک ناکامی تصور ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ جی آپ جب گئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے ایون ان کے اپنے وزیر خارجہ تک نے 1-on-1 ملاقات نہیں کی ہے.
ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں جو آپ دنیا جو ہے کھل کے اگر بات کی جائے تو دنیا اسی سے بات چیت کرے گی, اسی کو وقت دے گی جہاں پر اس کو اپنا فیوچر نظر آتا ہے, جہاں پر اس کو ٹریڈ نظر آتی ہے, جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کوئی سے ہے کسی ملک کی. ایک ایسا ملک جو ڈیفالٹ کے دھانے پر وقت کھڑا رہتا ہے, ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا رہتا ہے اور اپنے آئین اور قانون پر خود ہی عمل نہیں کر سکتا, تو اس سے کوئی دنیا بھی کیا بات کرے گی, کیا کوئی اس کو منہ لگائے گا اس کے وزیر خارجہ کو. تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری ہوتے یا کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا, میرے خیال سے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا, کیونکہ یہ آپ بیسکلی اپنی جب خود کو خود ہی ہم اتنا نیچے گرا لیں گے تو پھر کسی سے ہم کیا شکوے کریں کہ جی اس نے ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا تو اس نے ہمیں اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا. پہلے ہمیں اپنی ورتھ بنانی پڑتی ہے, پھر ہمیں کوئی اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے, ہمیں اچھا لگے یا ہمیں برا لگے. تو بہرحال یہ ایک چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بات بلاول کے دورے کے حوالے سے. باقی انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے, اس کے اوپر پھر فردر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.